السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 23 جنوری رات 12:50 پر اسلام آباد کے سری نگر ہائی وے کے اپوزٹ G14 سیکٹر کے مین روڈ پر ایک سفید رنگ کی کار رکتی ہے۔ پچھلے دروازے سے کالے کپڑے میں پیک ایک سامان باہر پھینک کر اس گاڑی کو تیزی سے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ پاس کھڑا آدمی یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ شخص اسی سامان کے پاس جاتا ہے۔ کالے رنگ کا جو کپڑا ہے اس کو پیچھے کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں تو خون میں لت پت ایک لاش ہے، اور وہ لاش بھی کسی خاتون کی لگتی ہے۔ بہت ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، فوراً پولیس کو کال کرتا ہے۔ پولیس اس کال کو سننے کے بعد کچھ ہی منٹ میں موقع پر نفری آ جاتی ہے۔ جو متعلقہ پولیس اسٹیشن لگتا ہے اسلام آباد کا، اس کا نام ہے نون پولیس اسٹیشن۔ جیسے ہی پولیس کرائم سین کا وزٹ کرتی ہے، لاش کو آس پاس سے دیکھتی ہے تو لاش کے پاس سے اس کا شناختی کارڈ اور اس کا موبائل فون بھی پڑا ہوا ملتا ہے۔ پولیس اس لڑکی کی لاش کو فوراً ہسپتال شفٹ کرتی ہے تاکہ میڈیکل رپورٹ کروائی جائے اور پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ لڑکی کے آئی ڈی کارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام بشرا ارشاد ہے اور والد جو ہیں ان کا نام ہے ارشاد احمد۔ پولیس والد سے رابطہ کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی لاش ملی ہے، آپ نون پولیس اسٹیشن میں تشریف لے آئیے۔ بشرا کا والد بھاگتا بھاگتا پہنچتا ہے، کچھ معلومات پولیس لیتی ہے تو باپ ایک ایسے پردے سے راز اٹھاتا ہے، پولیس کو ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جسے سن کر پولیس والے بھی چونک جاتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر لاشیں جب ملتی ہیں تو نارملی ایسا لگتا ہے کہ کوئی عاشقی معشوقی کی معاملہ ہے، کوئی پیسے کھانے کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر حقیقت میں معاملہ کوئی عاشقی محبت اور پیسے کا نہیں بلکہ لسٹ کا تھا۔ قاتل کون ہے؟ قاتل کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکی کے ساتھ قاتل کا تعلق کیا تھا اور کتنا گہرا تھا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ باپ وہ حقیقت کون سی بتاتا ہے جسے سن کر پولیس بھی حیران ہو گئی تھی۔ اسلام آباد کا یہ کیس ہے، اور اسلام آباد کے اس کیس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا فیصل آباد، جہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ فیصل آباد میں ایک فیملی رہتی ہے جس میں گھر کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے ارشاد احمد۔ ارشاد احمد کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کا نام ہے سدرا ارشاد اور چھوٹی بیٹی کا نام ہے بشرا ارشاد۔ ارشاد کیا کرتا ہے؟ ارشاد کو بڑے اچھے گھر سے ایک رشتہ آتا ہے اپنی بچیوں کے لیے، تو ارشاد اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی خاندان کے 2 سگے بھائیوں کے ساتھ طے کر دیتا ہے، اور طے کی گئی ہوئی تاریخوں کے مطابق ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں فیصل آباد میں، اور یہ اپنے گھروں میں رخصت ہو جاتی ہیں۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ بشرا اپنے شوہر کی کمپلینس اپنے باپ سے کرنے لگی۔ کمپلینس یہ ہوتی تھیں کہ یہ باہر سے آتا ہے تو شراب پی کر آتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے، اور اس کی یہ روٹین ہے، میں تنگ آ چکی ہوں۔ ایٹ دا اینڈ ہوا کچھ اس طرح کہ بشرا نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ طلاق لینے کے بعد بشرا اپنے باپ کے پاس فیصل آباد میں پورے 2 سال تک رہتی رہی۔ جب باپ کے پاس 2 سال تک رہتی رہی تو اس دوران سدرا اپنے ہی شوہر کے گھر آرام سے آباد رہی، بستی رہی، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ 2 سال کے بعد بشرا نے اپنے والد ارشاد احمد سے یہ کہا کہ میری تو ابو جی نوکری لگ گئی ہے لاہور کی ایک پرائیویٹ فارماسیوٹیکل کمپنی میں، تو میں وہاں پر جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتی ہو، لیکن مجھ سے رابطے میں رہنا۔ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے، اور شفٹ ہونے کے بعد بشرا اب پورے مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ فیصل آباد آتی ہے اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ آج سے 2 ماہ پہلے بشرا کال کرتی ہے باپ کو کہ ابو جی میری ترقی ہو گئی ہے، اب میں لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہونے جا رہی ہوں۔ اسلام آباد میں ایک آفتاب احمد خان ہے، ان کے پاس میری نوکری لگی ہے، اس نے مجھے، چونکہ میرا اسلام آباد میں گھر نہیں ہے، تو اس نے مجھے ایک فلیٹ بھی دیا ہے کہ تم اس فلیٹ پر رہ سکتی ہو۔
لہٰذا میں اب آفتاب احمد خان کے پاس نوکری کرنے اسلام آباد جا رہی ہوں اور اب میں وہیں پر رہوں گی۔ یہ باپ سے فون پر بات کرتی ہے۔ 23 جنوری کو پولیس ارشاد احمد کو کال کر کے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی لاش سری نگر ہائی وے کے پاس سے ملی ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تشریف لے آئیے۔ باپ فوراً اسلام آباد پہنچتا ہے اور سب سے پہلے وہ جاتا ہے پیمز ہسپتال، جہاں پر اس کی بیٹی کی لاش کو شفٹ کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے۔ ڈاکٹرز ارشاد کو یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے اوپر تشدد کے بے تحاشا ان گنت سکارز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 5 گولیاں جسم سے نکالی گئی ہیں، یعنی کہ 5 فائر مارے گئے ہیں۔ پولیس باپ سے معلومات لیتی ہے اس لڑکی کے متعلق کہ معاملہ ہے کیا۔ باپ بتاتا ہے کہ میں نے 2 بیٹیوں کی شادیاں 2 سگے بھائیوں سے کی۔ بشرا کا شوہر شراب پیتا تھا، اس کو مارتا پیٹتا تھا، یہ واپس آ گئی، ڈیورس لے لی، 2 سال میرے پاس رہی اور 2 سال کے بعد اس نے کہا کہ میری نوکری لاہور لگ گئی ہے، پھر یہ لاہور چلے گئی اور اب اس نے مجھے بتایا کہ میری نوکری اسلام آباد لگ گئی ہے آفتاب احمد خان کے پاس، تو میں وہاں شفٹ ہو رہی ہوں، وہ مجھے فلیٹ بھی دے رہا ہے۔ تفتیش میں باپ بتاتا ہے کہ ایک دن بشرا نے مجھے کال کی اور کال کر کے مجھے کہا کہ ابو، جس آدمی کے فلیٹ پر میں رہتی ہوں وہ آدمی مجھے بار بار شادی کے لیے فورس کر رہا ہے، انکار کرتی ہوں تو مجھے دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم وہاں پر اکیلی ہو، تم واپس فیصل آباد آ جاؤ، یہاں پر تم سیکیور رہو گی اور نوکری ووکری چھوڑ دو۔ یہ تمام ڈیٹیلز پولیس کو جب ارشاد احمد بتاتا ہے تو پولیس تمام چیزیں سنتی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا کہ موت کے بعد ایک کال آتی ہے ارشاد احمد کو۔ کالر فیمیل ہے، خاتون ہے۔ ارشاد احمد پوچھتا ہے کہ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ کہتی ہے میں بشرا کی سہیلی بات کر رہی ہوں، لیکن اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ باپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتا ہے جی بتاؤ۔ بشرا ایک ارسلان نامی بروکر کے ہتھے چڑھ گئی تھی انکل۔ 22 جنوری کو ارسلان نامی بروکر یعنی کہ دلال کو ایک کسٹمر نے کال کی کہ بشرا کو آج نائٹ کے لیے لے کر جانا ہے۔ میں نے بشرا کو بہت منع کیا تھا کہ تم مت جاؤ، مگر بشرا نے میری نہیں مانی۔ پھر ایک نثار لڑکا ہے جس کو بنٹی بنٹی بھی کہتے ہیں، یعنی نثار عرف بنٹی، ڈرائیور بشرا کو رات 10 بجے پک کرتا ہے اور جا کے ڈراپ کراتا ہے۔ میں نے بشرا کو بے شمار کالز کی، لیکن بشرا کو میرا نمبر نہیں ملا۔ نامعلوم سہیلی فیمیل کالر یہ ساری معلومات دیتی ہے باپ کو، اور باپ یہ ساری معلومات درج کرواتا ہے FIR کے کانٹینٹ میں، متن میں۔ ایک FIR کا اندراج کیا جاتا ہے جس کا مدعی بنتا ہے ارشاد احمد، جو کہ بشرا کا سگا باپ ہے۔ اب سن لیجئے کہ یہ جو FIR ہے یہ نامزد کی گئی ہے، یعنی اس میں ملزمان کے نام لکھے گئے ہیں، 4 ملزمان کے نام لکھے گئے ہیں۔ سن لیجئے، پہلا آفتاب احمد خان جس کا فلیٹ تھا، نمبر 2 ارسلان بروکر جو کہ دلال، نمبر 3 نثار عرف بنٹی ڈرائیور جو کہ پک کر کے رات 10 بجے چھوڑ کر آیا، اور نمبر 4 سنا نامی لڑکی جو کہ اس کی روم میٹ تھی، اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ ان 4 نے مل کر قتل کیا ہے۔ مجھے انہی لوگوں کے اوپر شک ہے، پولیس جلد از جلد ان کو گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچائے۔ یہ کہا گیا ہے باپ کی جانب سے۔ اب انویسٹیگیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے جیسے کہ CCTV فوٹیج سے چیک کیا، اسی طرح سے پولیس اس کیس کو کلیئر کرے گی کہ کون کون کس حد تک اس میں ملوث ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ گاڑی وائٹ کلر کی کرولا سیوک جو آئی جس میں سے لاش کو پھینکا گیا، اگر اس کے پلیٹ نمبر پر گاڑی کے نمبر کو چیک کیا جائے تو علم ہوگا کہ یہ کس آنر کی ہے، اس کا مالک کون ہے اور مالک اس کیس میں کس حد تک انوالو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ بے شمار کیسز کو میں نے رپورٹ کیا جس میں عاشقی مشوقی ہو، پیسہ ہو، ہوس ہو، بروکر ہو، دلالی ہو، ID کارڈ اور موبائل فون سب سے پہلے غائب کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا، لڑکی کی لاش میں موبائل فون بھی پڑا ہے اور اس کا ID کارڈ بھی پڑا ہے۔ تو یہ بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں ان 2 چیزوں کے اوپر۔ کیا قاتل کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ID کارڈ اور موبائل فون سے میں فوراً
ट्रेस हो जाऊंगा? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? नंबर 2, क्या कातिल इस कदर जल्दी में था कि फौरन से उसने 5 गोलियां मारी और श्रीनगर हाईवे मेन रोड पे लाश को फेंका और गाड़ी में फरार हो गया? अब इन 2 चीजों में से एक बात तो सच्ची है ही है, वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर करके आवाम के सामने लाजमी रखनी चाहिए। नंबर 3, मोबाइल फोन जिसका मिलता है उसकी तमाम की तमाम CDRs निकल आती हैं और CDR में आप लोकेशन, टाइमिंग्स, तमाम चीजें चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि इस लड़की का इस दौरान एक हफ्ते में कहां-कहां कितना-कितना राब्ता था, क्या-क्या लोकेशंस थी और मर्डर के टाइम ये लड़की उसी फ्लैट में थी, सड़क पर थी या कहीं और थी। ये हिस्सा बनना चाहिए तफ्तीश का। देखते हैं कि ये तफ्तीश कितने दिनों में पुलिस मुकम्मल करती है।